تیرا سرا پایا نبی، تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیروت کے نیک تاجر عبدالباسط آفندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میری اہلیہ کے ماموں تھے، اور ان کا کوئی مسئلہ ہوا، وراثت کا کوئی اختلاف ہوا اپنے بھتیجوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب مسئلہ ہوا تو کافی پریشانی تھی، تو ایک شب میں درود پاک پڑھتے ہوئے سو گیا تاکہ میری مشکل آسان ہو جائے، تو مجھے خواب میں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ میں نے اپنی پریشانی عرض کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف نبہانی کے پاس چلے جاؤ، تمہاری پریشانی کا حل اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو علامہ یوسف نبہانی فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں اس کو نیک آدمی تو سمجھتا تھا، لیکن یہ بات سن کر مجھے اس پر گمان ہوا کہ یہ معاملہ تو قاضی سے متعلق ہے، تو کہیں وراثت کے مسئلے کی وجہ سے یہ مجھ سے حل تو نہیں کروانا چاہ رہا، تو اس طرح کا کچھ مجھے ڈاؤٹ ہوا۔ فرماتے خیر میں نے اسے تسلی دی اور اس کو واپس بھیج دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نیک تاجر کے بھتیجوں کی دکان کے پاس سے میرا گزر ہوا تو میں خریداری کے لیے چلا گیا۔ جب میں اندر گیا خریداری کر کے نکلنے لگا تو مجھے جھگڑا یاد آ گیا۔ جب میں نے اس جھگڑے سے متعلق بات کی تو انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا اور کہا کہ جو آپ فیصلہ کر دیں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ فرماتے میں نے ان کو حل دیا، اور جیسے میں نے کہا تھا وہ نیک تاجر بھی آ گیا، اور جب ان کی آپس میں بات چیت ہوئی تو جو بہت بڑا مسئلہ تھا بہت آسانی کے ساتھ حل ہو گیا، اور اس مسئلے کے حل ہونے سے مجھے ظاہر ہوا کہ اس نیک شخص نے جس خواب کا ذکر کیا تھا وہ بھی سچا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نیک تاجر نے درود پڑھا، درود پڑھتے پڑھتے آقا کو یاد کرتے کرتے سو گیا، اور خواب میں اس کا حل بھی دے دیا گیا۔ تو یقیناً درود پاک یہ تمام مسائل کا حل ہے اور تمام پریشانیاں اس سے دور ہوتی ہیں۔ جو ہو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا، صبح و مسا پڑے صدا صلی علی محمد، مشکلیں ان کی حل ہوئیں، قسمتیں ان کی کھل گئیں، ورد جنہوں نے کر لیا صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ عاشقان رسول، محبان رسول اور اللہ پاک کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق رکھنے والے، ان پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے دیدار مصطفیٰ پر مشتمل، زیارت رسول پر مشتمل واقعات ہم سنتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم کئی بزرگوں کا ذکر بھی کریں گے، ان کے زیارت رسول کے واقعات بھی سنیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو عشق رسول میں اضافے کا باعث ہوگا۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر الدین رازی فارسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک بار میں نے دیکھا کہ شیخ ابوالخیر تعیناتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کھڑا ہوں اور صحرا کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور سفید لباس پہنے ہوئے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ انہی لوگوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرمائے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہاں مسجد کیوں نہیں بنا دیتے؟
عرض کی حضور میرے پاس تو کوئی اسباب نہیں ہے، مال و دولت نہیں، مسجد کیسے بناؤں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں سے کہو وہ مسجد بنا دیں گے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں خواب میں ہی پھر میں نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر تشریف لائے۔ السلام علیکہ یا ذوالنون، تو اسی وقت قبر کھلی اور قبر سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر سلام کا جواب دیتے ہوئے عرض کیا وعلیک السلام یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہتے ہیں پھر ہم حضرت شیخ تیناتی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کے پاس لوٹ آئے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مجھے فرمایا اے فخر الدین تم یہاں پر مسجد تیار کرواؤ، جو شخص وضو کرے 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکل جائے اور شیخ ابو الخیر تیناتی کے مزار پر حاضر ہو کر اللہ پاک سے اپنی حاجت کا سوال کرے، اللہ پاک اس کا سوال پورا فرما دے گا۔ یہ کہتے ہیں میں بیدار ہوا تو لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا تو حاضرین میں سے ایک شخص نے میری بات سن کر اپنے گھر کو بیچ دیا اور اس گھر کی قیمت کے ساتھ مسجد تعمیر کر دی، اور یہ مسجد مشہور ہوئی اجابت الدعاء کے نام سے کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوے دکھا رہے ہیں اور تعمیر مسجد کا فرما رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حدیث پاک میں ہے جس نے اللہ پاک کے لیے تھوڑے رقبے پر بھی مسجد بنائی اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بزرگوں کے مزارات کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یعنی مسجد بنانے کی جو ترغیب دلائی جا رہی ہے تو اس سے مسجد بنانے کی اہمیت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ یعنی قرآن پاک میں مسجد کو آباد کرنے والے جو ہیں ان کو ان کے مسلمان ہونے کی گواہی دی گئی کہ اللہ رسول پر ایمان لانے والے ہی مسجد آباد کرتے ہیں، مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ بے شک، الحمدللہ، اللہ پاک توفیق دے جیتے جی ہم کوئی کم از کم ایک مسجد تو بنا لیں، اپنے مرحومین کے لیے بھی، زندوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی۔ مرنے کے بعد ہمارے جو ورثاء ہیں ہماری قبر پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے اللہ جانتا ہے، ہمارے لیے کچھ وہ مسجد مدرسہ کو دین کی خدمت کریں گے سال ثواب کے لیے، امید یہ کنفرمیشن تو کچھ پتہ نہیں، تو اگر خود ہی بنا لے جیتے جی تو۔ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیں یہ بھی کہ ہمیں معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات پر دعائیں قبول ہوتی۔ اچھا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں علماء میں مشہور ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کے پاس جا کر آپ بیٹھتے تھے اور اپنے اور خدا کے درمیان امام اعظم کے مزار کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے تھے، فرماتے میری مراد پوری ہوتی اور مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس واقعے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم نیک جو لوگ ہیں بزرگان دین ہیں ان کے مزارات پر جا کر دعا کریں۔ یقیناً دعا تو اللہ پاک ہی قبول فرماتا ہے، لیکن جب ہم نیک بندوں کا وسیلہ ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو یہ قبولیت کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا بھی ایک زیارت رسول کا واقعہ عرض کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام رفیع الدین کے مزار پر میں پہنچا تو اسی قبرستان میں میرے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک عورت بھی دفن تھی۔ میں امام رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے فارغ ہونے کے بعد اس عورت کی قبر پر پہنچا تو لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ قبر پر دیر تک آپ کھڑے رہے، چہرے پر خشوع و خضوع کے آثار ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے چہرے پر خوشی ظاہر ہوئی۔ جب واپس آئے تو مریدوں نے عرض کی حضور جب آپ قبر کے پاس پہنچے تو چہرے کی خوشی اور پریشانی کا کیا سبب تھا؟ فرمایا جب میں اس عورت کی قبر پر پہنچا تو اس کو عذاب میں پایا، تو عذاب دور ہونے کی صورت کچھ نہیں محسوس ہو رہی تھی، تو میں اپنے آبا و اجداد کی طرف متوجہ ہوا تو ان کی ارواح تشریف لے آئیں لیکن عذاب دور نہیں ہوا۔ پھر میں سلسلہ عالیہ کے بزرگوں کی طرف متوجہ ہوا
تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تخت نبوت پر جلوہ افروز ہو کر تشریف لائے، جیسے آپ تشریف لائے تو عذاب دور ہو گیا۔ پھر اس عورت نے میرے لیے دعا کی، اللہ پاک تم کو راحت عطا فرمائے، جس طرح تو نے مجھے راحت پہنچائی، اس بات کی وجہ سے میرے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی مشکل آسان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کتنا پیارا لکھتے ہیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بزرگ کا زیارت رسول کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ابو محمد عبد الواحد بن علی سن حاجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں 6 مہینے بیمار رہا، میں نے دیکھا کہ قافلہ مدینے جا رہا ہے، تو مرض کے حالت میں ہی میں نے سفر کا ارادہ کر لیا، چلو مدینے چل، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو۔ چلو مدینہ، سبحان اللہ، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ اچھا، قافلے والوں نے اعلان کیا کہ اپنے ساتھ کم از کم 3 دن کے پانی کا اہتمام کر لو۔ کہتے ہیں رات ہوئی، میں نے سورہ طٰہٰ پڑھی، اللہ کے نیک بندے تلاوت کرتے ہیں، سفر میں بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی حضور میں آپ کا مہمان ہوں، تو کیسے عاشق رسول، ابھی تو سفر شروع ہی ہوا ہے، عرض کریں آقا آپ کا مہمان ہوں۔ اور پھر دعا کی، یا اللہ مجھے حضور کی زیارت سے مشرف فرما تاکہ میں اپنے معاملے میں آقا سے مشورہ کروں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے رات سویا، میری قسمت جاگ اٹھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، میں نے سلام عرض کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں ہی مجھے سینے سے لگا لیا، فرمایا مبارک ہو، تمہاری مراد پوری ہو گئی، تم خوف نہ کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اتنا پانی ملا جو ہمارے قافلے کے لیے کافی ہو گیا، صرف میرے لیے نہیں پورے قافلے کے لیے کافی ہو گیا۔ اور جب میرے اندر بھی اتنی طاقت آ گئی کہ بس اب میں قافلے والوں کے آگے آگے چلتا تھا، اور یہ سب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہوا۔ سبحان اللہ۔ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم نوازی فرمائی اور کیسا وہ بس جل تھل کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعائیں بھی کرتے تھے اور آپ کے تبرکات سے برکتیں بھی حاصل کرتے تھے۔ مومنوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال مبارک تھا، تو جب کوئی بیمار ہوتا تو پانی کے اندر اس بال مبارک کو وہ تھوڑا ہلاتی اور پلاتی اور مریضوں کو شفا مل جاتی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک سے بھی شفائیں ملتی ہیں، اور کئی ایسے واقعات ہیں، آپ نے اپنے لعاب دہن اقدس سے شفائیں عطا فرما دی، آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا تو شفا مل گئی۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس مدینے میں تشریف فرما ہے وہاں کی فضا میں بھی شفا ہے، وہاں کے پھلوں میں شفا ہے، وہاں کی مٹی میں شفا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا زیارت رسول کا ایک اور واقعہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں صبح کے حلقہ درس کے بعد سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا
کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام میرے لیے اجازت نامہ لکھ رہے ہیں. یعنی یہ پیروں کی مشائخ کی عادت ہے اپنے خلفاء کے لیے وہ اجازت نامے لکھا کرتے ہیں. اس اجازت نامے میں کچھ مزید آقا علیہ الصلاۃ والسلام لکھنا چاہتے تھے. تو ایک شخص نے مجھ سے وہ اجازت نامہ لے کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اجازت نامے کی بیک سائڈ پر دوسرا اجازت نامہ تحریر فرمایا جس کا مضمون یہ تھا: اجازت نامہ دنیا کے بدلے میں نے اجازت نامہ آخرت عطا فرمایا اور مقام شفاعت سے حصہ عطا فرمایا ہے. اس پر اپنی مہر مبارک لگائی. یہ اجازت نامہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت طویل تھا، بہت ساری اس میں لائنیں لکھی ہوئی تھیں. فرماتے ہیں یہ اجازت نامہ مجھے ملا تو میں خواب میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک گھر میں موجود تھا. میں نے وہ اجازت نامہ لپیٹ کر اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا. میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ حرم شریف میں داخل ہوا تو وہاں مسلمانوں کی پیاری امی جان بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما تھی. آپ کہتے ہیں کہ پھر میں نیند سے بیدار ہو گیا. سبحان اللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہ خوابوں میں بھی آتے ہیں، عطائیں بھی فرماتے ہیں. اللہ اکبر. وہ کیا کہا کسی نے: جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ اجازت نامہ خواب میں عطا فرما رہے ہیں. اور اولیاء کی بھی کیا شان کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کے کیسے ڈائریکٹ رابطے اور کیسی کرم نوازیاں ہیں. سبحان اللہ. یہ روحانی کنیکشن کہلائے گا. کیا بات. کئی لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ ظاہری چیزوں کو تو بہت سمجھ آتا ہے، وہ سائنس نے یہ ترقی کر لی ہے تو اب وہ تو نظر آ رہا ہے تو اس کو مان رہے ہیں، لیکن جو روحانی چیزیں ہیں، باطنی چیزیں ہیں، اور اللہ پاک تو ہر شے پر قادر ہے. اچھا یہ جو بندوں نے ایجادات کی ہیں وہ بھی تو اللہ نے ہی عقل دی ہے، بے شک. لیکن اس چیز کو قبول کر لیا جاتا ہے. لیکن اگر یہ بات کی جائے کہ دیکھیں روحانی طور پر یوں ہو گیا، خواب میں یہ مل گیا، یا انہوں نے نظر جھکائی تو وہ نظر آ گیا، تو عقل اس کو قبول نہیں کر رہی ہوتی. تو ہر چیز کو وہ عقل کے ترازو پہ تول رہے ہوتے ہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو ہمیں ہر چیز میں مطلب عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، بلکہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بزرگان دین سے ثابت ہے، اس کو فالو کرنا ہے. بھلے ہماری عقل اس تک نہیں پہنچ پا رہی تو ہم اپنی عقل کا قصور سمجھیں، نہ یہ کہ ہم کسی چیز کا انکار ہی کر دیں. اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام کی شانوں کو ماننے والا، ان کا بادہ بنائے. جسے سلطان عادل نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا زیارت رسول کا ایک ایمان افروز واقعہ. سیرت رسول عربی کتاب میرے سامنے ہے. رات کو تہجد اور وظائف پڑھ کر یہ سویا کرتے تھے. ایک بار تہجد پڑھ کر سوئے تو خواب میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ دو سرخ رنگ والے شخصوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، ان دو سے بچا. یہ ڈر کر جاگ گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر سوئے تو وہی خواب دیکھا کہ دو سرخ رنگ کے افراد ہیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ان سے بچا. اچھا پھر نماز پڑھی، پھر سو گئے. 3 مرتبہ یہ خواب لگاتار ہوا. اب جاگے اور کہا کہ اب نہیں سونا. ان کا ایک وزیر تھا جو نیک شخص تھا، جمال الدین موصلی، اسے بلایا اور سارا یہ واقعہ خواب کا سنایا. اس نے کہا کہ آپ کیوں پھر یہاں بیٹھے، اس خواب کے بعد کیوں ٹھہرے ہوئے آپ؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اشارے ہو رہے ہیں، مدینے کی طرف چلیں، اور یہ خواب آپ کسی کو بتائیں نہیں.
یہ سن کر بقیہ رات تیاری کی اور تیز رفتار سواریوں پر 20 افراد کے ساتھ یہ نکلے. 16 دن سفر کرتے ہوئے مدینے میں پہنچے. اس وقت تو سفر آسان نہیں تھا. شہر سے باہر بادشاہ نے غسل کیا اور پھر داخل ہوا اور روضہ پر نور میں حاضری دی. پھر بیٹھ گیا کہ حیران ہے، مجھے اشارہ ہوا تو اب کیا کروں میں. اچھا، اب مدینے کے لوگ جمع ہوئے تو وزیر نے کہا کہ سلطان جو ہیں یہ بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے آئیں اور بہت سارا مال لائیں خیرات کرنے کے لیے. اب سب حاضر ہوتے ہیں اور سب کو وہ مال دیا جاتا ہے. اور وزیر وہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ وہ شکلیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو خواب میں دکھائی گئی. اچھا، اب وہ حلیہ نظر نہیں آتا تو وہ عطا فرماتے رہتے ہیں، صدقہ دیتے رہتے ہیں. سب لوگ آ گئے. اس کے بعد سلطان نے کہا کوئی باقی تو نہیں رہ گیا جو نہ آیا ہو. کس نے عرض کی نہیں. سلطان نے کہا نہیں، غور کریں. تو کہا کہ 2 مغربی شخص ہیں، وہ کچھ لیتے نہیں، بڑے نیک ہیں، دولت مند ہیں، محتاجوں میں صدقہ کرتے ہیں. کہا ان کو لے کر آؤ. اور جب وہ آئے تو دیکھا وہ یہی دونوں وہ شخص تھے جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ مجھے ان سے بچا. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم دیار مغرب سے حج کرنے آئے اور اس لیے اس سال ہم نے یہاں کی مجاورت اختیار کر لی ہے، یہیں ہم روزہ رسول پر رہتے ہیں، یہاں خدمت کرتے ہیں. کہا سچ بتاؤ. مگر وہ قائم رہے. لوگوں سے پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ کہا یہ روزہ رسول کے قریب ہی رہتے ہیں. سلطان ان دونوں کے ساتھ اس مکان پر آیا تو وہاں کیا دیکھا کہ بہت سا مال ہے، 2 قرآن کریم ہے، واعظ و نصیحت کی کتابیں، اور کچھ نظر نہیں آیا. مدینے والے کہنے لگے حضور یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، بہت سخی ہیں، یہ تو روزے رکھتے ہیں، روزہ رسول پر آ کر درود شریف پڑھتے ہیں، ہر صبح جنت البقیع میں پہنچتے ہیں اور قباء کی زیارت کو جاتے ہیں، کسی کا سوال رد نہیں کرتے، تو بہت نیک لوگ ہیں. بادشاہ نے کہا سبحان اللہ. اپنا خواب نہیں بتایا کہ مجھے خواب میں کیا بتایا گیا. اچھا، اب وہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈھونڈتے کوئی چیز نظر آئے، کوئی سراغ نظر آئی ہے کیا معاملہ ہے. جہاں وہ لوگ دونوں رہتے تھے ایک چٹائی ہٹائی تو نیچے کھدائی تھی، تہ خانہ تھا جو روضہ رسول کی طرف جا رہا تھا. اب سرنگ نکال رہے تھے. سرنگ نکال رہے تھے. جیسے ہی وہ لوگوں نے دیکھا تو لوگ تو حیران ہو گئے اور ڈر گئے. اب سلطان نے کہا سچ بتاؤ کون ہو. اس کو ذرا تھوڑی مرمت کی ان کی تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہم غیر مسلم ہیں اور حاجیوں کے بھیس میں یہاں پہنچے ہیں اور ہمیں اس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے. اللہ اکبر. وہ ہم رات کو کھودتے تھے اور دن میں وہ چمڑی کی تھیلی میں وہ مٹی جمع ہوتی تو جا کر وہ زیارت بقیع کے بہانے وہاں ڈال دیتے تھے اور وہاں کر پھینک دیتے تھے. جب ہم اس طرح سرنگ کھودتے کھودتے حجرہ مبارک کے قریب پہنچے تو آسمان میں گرج پیدا ہوئی، بجلی چمکی، زلزلہ آیا، ایسا لگا کہ پہاڑ جڑ سے اکھڑ جائے گا. اسی رات سلطان نور الدین زنگی کو زیارت ہوئی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا تھا. اللہ اکبر. ان دونوں کو گرفتار کیا، ان دونوں کو وہ ختم کیا گیا. اب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت روئے کہ مجھ سے آقا نے یہ خدمت لی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک کے ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. زیارت رسول کا نسخہ بھی عرض کرتا ہوں. جی. اسلامی مہینوں کے فضائل ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، بہت پیاری، بہت شاندار کتاب ہے. ہر مہینے کے روزوں کے فضائل، مخصوص نوافل، مخصوص اوراد، وظائف اس میں لکھے ہوئے اور مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اس میں بڑی پیاری بات لکھی کہ جو زیارت رسول کا طلبگار ہے حلال کھائے، سچ بولے، سنت رسول پر کاربند رہے اور زیارت کی تمنا ہے تو باوضو سویا کرے. سبحان اللہ. اور پھر کثرت درود کا تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں. دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا. کسی نے کتنی عشق بری بات کہی. دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا،
لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ ہمیں پاس بلائیں تو عجب کیا۔ سبحان اللہ، عشق والوں کے اپنے ہی انداز ہوا کرتے ہیں، اور آج بڑے پیارے واقعات ہمیں سننے کا موقع ملا، اور اس میں ان عاشقان رسول پر کرم مصطفیٰ بھی ہمیں سننے کو ملا کہ کس قدر کرم نوازی تھی اور کس قدر ان کا روحانی تعلق تھا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں فیضان اولیاء عطا فرمائے، فیضان عاشقان رسول عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرا سرا پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔